زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت شدید وعید ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی. اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے. وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ. تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے. حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا، کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے، بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا، جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رزق میں تنگی دی ہے تو پھر کیسے ظاہر کرے گا. تو انہوں نے اس پہ گزارا کیا. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں، تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے. رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں، صحیح ہے نا. پورا بنگلہ دیش کی آبادی، انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی، پاکستان کی آبادی، پورا افغانستان، ایران میں جتنے حنفی ہیں، اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں میں گیا ہوں، ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہیں جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا، سمرقند گیا، ازبکستان گیا، پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے، اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا، پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا، کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں رائے ہیں، صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں، اور لوگ بھی نہیں، یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا، یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا، ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے، اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں.
آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو، کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے، آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں، اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے۔ ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب 50% ابو حنیفہ کو، 30% امام شافعی کو، اور 17% امام مالک کو، اور 2% امام احمد بن حنبل کو، 1% باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا، جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے، یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں، جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے۔ آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے، وہ غلط ہے، اور 1% جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں؟ اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا، یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے، تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے، بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے، ایسا بھی زمانہ آیا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99%، 99.9% یہ گمراہ تھے، اور وہ 0.01% کیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں، ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے۔ یہ جو قرآن میں آتے ہیں نا، تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے، اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے۔ اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے سواد اعظم کو۔ حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا، قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا، کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، ما انا علیہ واصحابی، اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت میں 99.9 کو فالو، یعنی چاروں کو فالو کرنے، اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو، باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں، وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں۔ تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب نہیں دیتے وہ، ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں، کہتے ہیں 50% حق پر کیا ہے؟ 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو، تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں۔ اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے، اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے۔ جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی، ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی۔ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، جو مفتی اٹھے گا، جو عالم اٹھے گا، قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کرو، ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو، فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں۔ اب جیسے بعض اہل حدیث، اچھی بات ہے، مجھے تو اچھا لگا ان کے، کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے، ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں۔ میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی، تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی۔ تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کرے، آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے ہیں۔ اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں، پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں۔ بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں، شیخ بن باز اور صالح ال عثیمین کو، بڑے عالم تھے وہ، انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب، ایک صاحب تھے اسی طرح کہنے لگے، میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تو، کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے، تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ۔ ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے، فجر کا الارم ہی نہیں لگایا تو آپ اسلام سے خارج، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ یہ تو مشہور فتویٰ، یہاں آگے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو، تو یار یہ تو پھر کلابازیاں، یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا۔ پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں، جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس، اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں، صحیح ہے نا، بہت واضح حدیثیں ہیں۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے ایک فقہ کو فالو کرے دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے، یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے،
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی، ورنہ رفع الدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، دلائل سے واضح ہو گیا، وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الدین کی، تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہہ دیا ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی، وہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس کے بھی قرائن ہے، اس کے بھی قرائن ہے، تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر الالبانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر الالبانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الدین کرنا چاہیے. واللہ عالم، اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا، لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی، یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتا نہیں ہوتی، نہ ان کو تدلیس کا پتا ہے، نہ ارسال کا پتا ہے. ایک نے لمبی پھینک دی. میں نے ایک حدیث پیش کی، میں نے کہا یہ دلیل ہے، کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے، اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا، میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار. مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. یہ تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے، کون سی مرسل. کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا، صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں، تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا، حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے. اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ، پھینکتے رہو. لوگ ایک دم واہ بھائی واہ، سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں، بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے. یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا، غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے، یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئیں، اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی. حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے، اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے اور آپ کی جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا. وہ کیا ہوا موشن میں، تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے، پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی، سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب شہد میں شفا ہے، کیا مطلب شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی. پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ، مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے، علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا، جو ماہر حکیم ہے، تجربے کار حکیم ہے، وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ. اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں، جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں، دے تنادن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ، تو بس وہی آ رہی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں، تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص، اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ، میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں. جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی، میں تو ہوں مالدار، اب بھی ہوں، اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا. آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات. دوسری بات، اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے، غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سا کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے نکالا؟ اور دوسرا میری جو تنخواہ ہے نا